رابعہ بصریہ ایک دن ایک جی ہاتھ میں آگ پکڑے ہوئے، کلندر ہیں اپنے وقت کی، ایک ہاتھ میں جی پانی کی بالٹی، تو پوچھا صوفیوں نے، صوفی آتے تھے ان کے پاس بڑے بڑے، پوچھا کہ اے رابعہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ اس آگ سے میں جنتوں کو جلا دینا چاہتی ہوں، کہ پھر کوئی جنت کی اس آس میں، لالچ میں خدا کی محبت نہ کرے، خدا کی عبادت نہ کرے۔ اور پانی یہ اس لیے کہ میں دوزخ کی آگ اس پانی سے بجھا دینا چاہتی ہوں، کہ کسی کوئی خوف سے خدا کی عبادت نہ کرے۔ تو پھر انہوں نے سوال کر لیا تم بھی تو عبادت کرتی ہو؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا میں نہ جنت کی امید پہ عبادت کرتی ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے، میں تو اپنے ماہی سے، اپنے ہم سفر سے، صرف اس سے پیار کرتی ہوں، خدا تعالیٰ سے۔ میرے دل میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جنت ملے گی یا دوزخ میں جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں تو عبادت نہیں کرتی۔ تو عبادت ایک درخت ہے، اس کا پھل ہے محبت الہی۔ اب درخت لگ گیا اور پھل آیا ہی نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی کاغذ کے پھول بنا کے بیٹھ گئے، خوشبو آئی نہیں، تو جعلی قسم کا کام ہو گیا۔ جی چلے تھے گھر سے بہاروں کی آرزو لے کر، اتنے غم ملے جن کا کوئی شمار نہیں، شکستہ دل ہوں مجھے کسی سے پیار نہیں۔ تو جب یہ دل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ایڈریس کی سمجھ لگتی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، اور کب خبر ہوئی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو کیسا نمازی ہے، سجدے کی بھی تجھے خبر ہو، ایس کی بھی خبر ہو، جھکنے کی بھی خبر ہو، تو پھر اداکار ہے، فنکار تو نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے پرانے تھے نا یہ اداکار محمد علی، وہ مجھ پہ ایمان لے آئے، اچھا دل تھا، اچھی دنیا میں پہنچے، جب وہاں پہنچا تو جھک گئے۔ تو مجھے کہا کہ اس دنیا میں تو ہماری شناسائی نہیں تھی، لیکن موت کے بعد پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کس کو چنا ہے۔ تو میں اچھی دنیا میں، اس لیے مجھے رحم بہت آتا تھا، تو اس رحم کی وجہ سے میں اچھی دنیا میں پہنچ گیا، تو مجھ پہ ایمان لے آئے۔ تو محمد علی کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو اب کی کتنی فلمیں اچھی لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو اب گنتی بھی یاد نہیں، فلمیں تو بہت تھیں، ان میں اداکاری کرتا رہا، لیکن ایک فلم تھی جس میں نے فنکار تھا، میں انسان اور آدمی، وہ فلم میرے دل کے سنگم، وہ ایسی فلم تھی جس میں نے فن کو زندہ کیا ہے۔ تم عبادت میں اداکاریاں کرتے ہو، فٹافٹ یہ گیا وہ گیا، رکوع کے اندر سبزی منڈی کے اندر، سجدے کے اندر بڈھی کا خیال آیا ہوا ہے، ایسی نمازیں ہوتی ہیں۔ وہ تو اقبال نے یہی تو کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، یہ زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں تو پتہ نہیں کتنے بت بن کے بیٹھے ہوئے خواہشات، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب یہ بت گرا دیے جاتے ہیں کچھ نہیں رہتا، خالی ہو جاتا ہے،
تو بابا بھائی یزید بستامی کا ایک واقعہ، ایک دو واقعے کر کے ختم کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی چلے فلم کے. جی ہاں، بابا بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، جوانی کا دور تھا، تو دستخط ہوئی. تو عبادت سے میں، کیونکہ میں چوکی دار کی طرح عبادت کر رہا تھا، چوکس تھا. عبادت دیوانوں کی طرح کی جاتی ہے، پولیس والوں کی طرح نہیں کی جاتی ہے، چوکس ہو گئی. وہ جیسے ایک صوفی عبادت کر رہا تھا، تو وہ رانجھا وہاں سے آگے سے گزرا، ہائے میری ہیر، ہائے میری ہیر. تو صوفی نے نماز توڑ کے اس کا گریبان پکڑ لیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، سامنے سے کوئی گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس نے کہا تو اللہ کی کیسے عبادت کر رہا تھا کہ میں آگے سے گزرا تو میں تو یہ دکھائی دیا، اور جب سے میں نے ہیر سے محبت کی ہے مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. مجھے ہر عورت میں ہیر کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. چلتی ہوئی پکڑ کے نا، عورت کو کوئی بھی ہوتی نا، پکڑ کے پوچھتا ہائے ہیر تو اتنا عرصہ کہاں تھی، میں تیرے غم میں. پھر وہ عورت اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے، غصے ہو جاتی ہے کہ میں تو تجھے جانتی بھی نہیں. مار پٹائی بھی کرتے لوگ رانجھے سے کہ تو ہماری بڈھی کو ہیر کہہ رہے ہیں. ہر عورت میں ہیر کا چہرہ دکھائی دیتا تھا. ہائے رانجھا رانجھا کواندی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، رانجھن آنکھوں مینو ہن ہیر نہ آنکھیں کوئی. سمجھے کہ نہیں؟ محبت کے اندر ہے، میری نماز ٹوٹ گئی اور میں ہیر کی محبت میں ایسا دیوانہ فدا ہو گیا، مجھے ہر عورت میں ہیر دکھائی دے رہی ہے. تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا. بایزید جوانی میں چوکس ہو کر، چوڑے ہو کر کہ میں نمازی پرہیزگار ہوں، میں اسلام کی ہر شریعت پہ چلتا ہوں. یہ شریعت کے ہی بڑے ٹھیکے دار ہیں. میں کہتا ہوں شریعت قربانی مانگتی ہے. میں ایسی شریعت پہ لات مارتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے شریعت نہیں، قربانی نہیں، مجھے رحم چاہیے. رحم دے، رحم کر. تو چوکس ہو کے اپنا نماز پڑھ رہے تھے. رات کہا آواز آئی، کہا کون؟ کہا بایزید بستامی گھر پہ ہیں؟ کہا ہاں گھر پہ ہوں. دروازہ کھولا، کوئی بھی نہیں تھا. دیکھو تو کوئی نہیں. اب 30 سال اور گزر گئے. اب بایزید 50 کا ہو گیا. اب بیٹھے ہوئے تھے، مناجات کر رہے تھے. اب عمر ڈھل گئی، موت وہ کیا تھا، موت تیری طرف آنے لگی، بول جانے جدا ہی کیا کریں، آ جا رے اب میرا دل پکارا، رو رو کے غم بھی ہارا. اب موت بھی آ رہی ہے، تیری طرف بھی جانے کو دل کرتا ہے. موت میری طرف آنے لگی، جان تیری طرف جانے لگی، بول شام جدائی کیا کہیں. آس امید بن کے تڑپانے لگی. ایسا ہی ہے کچھ. تو 50 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. اب اکیلا پن عبادت میں. اب عبادت میں ٹھہراؤ آیا. آواز پھر وہی آئی، دروازہ کھڑکا، آواز آئی کیا بایزید بستامی گھر پہ ہے. تھوڑا سا سوچا سمجھا، کہا یہ تو وہ آواز ہے جو جوانی میں آئی تھی. اٹھے، دروازہ کھولا، کوئی بھی نہیں تھا. کہا ہاں بایزید بستامی گھر پہ ہی ہے. کھولا، کوئی بھی نہیں تھا.
آپ بڑے سوچو بچار میں پڑے کہ یہ آواز کس کی تھی. ہائے اب گزرے 20 سال اور اب آیا ہے بڑھاپا، جی 70 سال کا بڑا ہو گیا. اب وہ ایک رات پھری، رات کے پہر میں اب عبادت نہیں ہوتی تھی، اب تمنا ہو تمنا جانے تمنا آپ ہے. کیا کروں گی دنیا، کیا کروں گی لے کے دنیا، میری دنیا آپ ہے. اب عبادت سے الفت کی دنیا میں پہنچے بھائی. سجدے میں تھے، آنسو بھی تھے، آواز ہے. اب 70 سال ہو گئے، 20 سال اور گزر گئے. یہاں پوری جوانی دینی پڑتی ہے. کوئی بگوڑا یہ سمجھے نا کہ 10 سال میں خدا سے مل کے میں چھا گیا، ایسے بگوڑوں کو دنیا نہیں ملتی. یا زندگی کی آخری سانسیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو آواز آئی کیا باجزید گھر پہ ہے. اب جوانی بھی گھومی، بڑھاپا بھی گھوما، اور خیال آیا 2 دفعہ تو میں کہہ بیٹھا ہوں کہ باجزید گھر پہ ہے. پھر اب خاموش ہو گئے، رونا شروع کر دیا. پھر تیسری دفعہ وہ آواز آئی کیا باجزید گھر پہ ہے. تو بولنے لگے تو غم یہاں کے اڑ گیا گلے کے اندر. تو کہنے لگے اب باجزید گھر پہ نہیں ہے، اب تو اس خدائے واحد کا انتظار ہے بس. اب یہاں کوئی بھی نہیں رہا، اب دل خالی ہو گئے. تو اللہ کی ذات کا نور اندر داخل ہو گیا. کہا باجزید بستامی، ایک عمر بتا دی تم نے. آئے ہم ایسی عبادت کرنے سے بعد آئے، ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایسی عبادت تم کیا کرو، کیونکہ تمہیں حوریں چاہیے. جب حوریں تمہارے چوتڑوں پہ لات ماریں گی نا جنتوں میں، پھر تمہیں پتہ لگے گا ہائے ہائے ہم نے اپنی عمر، یہ جو عبادت کی ہم نے کہاں ضائع کر دیا ان کے لیے. ٹھیک ہے، تم کیا کرو یہ کام. تو 4-5 سال اور بیتے باجزید کو. تو کسی نے باجزید سے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے. آپ نے کہا میری عمر 5 سال ہے. انہوں نے کہا تو اتنا بڑا آدمی ہے. اس نے کہا نہیں، وہ 70 سال میری زندگی کے ضائع ہو گئے. اب 5 سال سے اللہ کو دیکھا ہے، تو موت کے بعد میری عمر 5 سال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کام. یہ اگر سمجھ جاتے اور سمجھ کے عبادت کرتے تو ان کی دنیا اور ہوتی. ٹھیک ہے، اب محمد رسول ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کو نہیں، جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں دنیائی چیزیں، ان کو تو اپنا لیا انہوں نے. اب عائشہ کہتی ہے ایک رات میں یہ اٹھے تو میں بھی پیچھے چلی، کیونکہ مجھے شک پڑا آج میری باری ہے اور یہ کسی اور سے سننا چاہتے ہیں. 9 بیویں تھی نا 13، تو آج میں رنگے ہاتھوں پکڑوں گی. ٹھیک ہے کہ واری میری تے سواری کوئی اور کرنا پہ ہے جی. تو پھر میں بتاؤں گی. تو کہتی میں بھی چھپ کے چلی پیچھے کہ آج پکڑی گئی. ہاں جی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ کسی بڈھی کی طرف جانے کی بجائے وہ مسجد کے اندر چلے گئے اندھیرے میں. اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہاں جا کے ایسے گرے جیسے زمین پہ آپ گر جاتے ہیں پیٹ کے بل، جیسے بوسیدہ کپڑا، اور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اور کچھ کہہ بھی رہے تھے. تو میں نے کہا میں تو سمجھے کسی بڈھی پہ سواری کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
یہ تو معاملے پٹا ہوا ہے یہاں پہ. تو کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا ذرا نزدیک ہو کے سنو. تو کہتی میں نزدیک ہوئی تو کہہ رہے تھے اے رب میرا دل اور دماغ تجھ میں کھویا گیا. پڑھ کے تو دکھائے کوئی مسلمان ایسی نماز. ہم رسول کی سنت پوری کر رہے ہیں, ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں. تو رسول جو تمہارا ہے اس نے تو یہ بھی کہا تھا جہاد بھی کرو. وہ جہاد اس لیے نہیں کرتے نا کہ بھگوڑے مر جائیں گے. جی ہم مر کے پھر کدھر جائیں گے. وہ کام کرتے جو جن میں ان کو مزہ آتا ہے. جی پھر تمہارے محمد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ فقیری کرو. تو پھر یہ پیسے پوسے بھی بانٹ دو تاکہ غریبوں کا بھلا ہو. کیا خیال ہے؟ کیونکہ محمد رسول نے کہا 3 چیزیں پسند آئیں. فقیری پسند آئی مجھے. فقیر بن جاؤ. پھر اگر یہ سارے دولت مند پاکستان کے فقیر بن جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, بڑھیا کرنی ہے. یہ بڑی پسند آیا. پھر جو تیسرا کام محمد نے کیا میں جہاد کروں اور خدا کے حضور اپنی جان دوں. تو پھر اپنی جان دیتے پھرو تاکہ تم سب مرو تاکہ دنیا کو سکون آ جائے. جی جیسے عائشہ نے علی کے ساتھ جہاد کیا. محمد رسول نے کہا یہ 10 ستارے ہیں یہ تمہیں جنتوں میں لے کے جائیں گے. تو عائشہ بھی ایک ستارہ تھی, علی بھی. پہلے تو انہوں نے 20,000 کو جنت میں پہنچا دیا مار مار کے. ستارے ایسے گتھم گتھا ہوئے, پتہ نہیں کتنے لوگ خود تو نہیں مرے لیکن دوسروں کو جنتوں میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے بھائی, خود بھی مر جاتے تاکہ سکون ہو جاتا. تو خود نہیں مرے, 30-40 ہزار کو محمد کے اصحاب کو جنت میں پہنچا دیا. پتہ نہیں وہ جنت میں کہاں پہ ہیں, یہ علیحدہ مضمون ہے. ٹھیک ہے, واقعی پہنچے نہ جنتیں تھیں تو وہ بھی بیچارے ہکا بکا. تو پھر ایسی لڑائیاں کرو تاکہ تم سب ختم ہو جاؤ اور دنیا میں سکون آ جائے. نعرے بانس نہ بجے گی بانسری پھر. ٹھیک ہے, نہ کوئی جہاد کرنے والا ہوگا. تو یہ ان کی حالتیں ہیں. اب ان کو میں سمجھا رہا ہوں. وہ لال کتاب اس میں محمد بیان کرتے ہیں کیا کیا ہوا, کیا کیا غلطیاں ہو گئیں. اب وہ اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں نبی, اور میرے ذریعے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. اب یہ پھنس گئے یہ مذہب والے, یہ میرے دشمن بن بیٹھے ہیں. تو تم تو خدا کے دشمن بن بیٹھے ہو. تم مر کے جاؤ گے اور فرشتے کہیں گے اس نے کہا تھا میں مسیح ہوں, خدا کا دل ہوں. تو تم نے اس کی بات نہیں مانی. نہیں وہ تو شیطان تھا. پھر فرشتے کہیں گے چلو پھر تم جاؤ جہنم میں, وہ تو خدا کی طرف سے آیا تھا. پھر کیا کرو گے؟ تو یہ چیزیں ہیں, ان کو سمجھنا ہے کہ ہماری منزل نبی نہیں ہے. ہماری منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اس لیے میں اپنی اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا, کیونکہ جو شخص خدا کو ملے گا وہ خدا کے دل کو بھی جان جائے گا کہ میں کون. بات ختم ہو گئی. تو یہ ہے, آج یہیں ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے. جی, تو جب تک وہ آتی ہے 2-4 منٹ باتیں کر